اور ان کے اندر ایک احساس پیدا ہوا کہ نہ، میں جو لائف گزار رہا ہوں وہ بالکل غلط ہے، اسی لیے میں بے چین ہوں، میں پریشان ہوں۔ بے چینی کی اور پریشانی کی کوئی اور وجہ نہیں ہے، میں خود اپنے پیر پر کلہاڑی مار رہا ہوں۔ جتنی دیر مجلس میں بیٹھو گے جھوٹ سے بچو گے، دھوکے سے بچو گے، تانے سے بچو گے، عیب سے بچو گے، موبائل کے غلط استعمال سے بچو گے، ٹائم پاس کرنے سے بچو گے۔ ہاں ہاں ہاں، اور پورے یو کے میں، پورے انگلینڈ میں آپ کہیں بھی چلے جاؤ، کسی مسجد میں بھی آپ چلے جاؤ، اگر 15 منٹ پہلے آپ مسجد میں نہ گئے تو آپ کو پہلی صف نہیں ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یسر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، الذین آمنوا وکانوا یتقون، لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ، لا تبدیل لکلمات اللہ، ذالک هو الفوز العظیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وهو يتولى الصالحین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الدین یسر، وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ عاجزی و انکساری میں کیسی لذت ہے، عاجزی و انکساری میں کیسی لذت ہے، یہ رئیس و نواب کیا جانے، پوچھو مزے ہم سے فقیری کے، یہ شیخ عالی جناب کیا جانے، پوچھو مزے ہم سے فقیری کے،
یہ شیخ عالی جناب کیا جانے، کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا، ہم کیا ہیں کہ جو کوئی کام ہم سے ہوگا، ابھی تک جو کچھ ہوا کرم سے تیرے، آگے بھی جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، آگے بھی جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ دینی مجلسوں میں اللہ تعالی ہمیں موت تک بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دینی مجلس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندہ جب تک دینی مجلس میں ہوتا ہے وہاں تک وہ نیکی کے کام میں ہوتا ہے، اچھی اچھی قیمتی باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ دنیا کا ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو پہلے غفلت میں، نافرمانی میں اپنی زندگی کو گزارتا تھا، پھر انہوں نے دینی مجلس اٹینڈ کرنا شروع کر دی، بیانوں میں آنے لگے، فضائل اعمال کی تعلیم میں بیٹھنے لگے، فضائل گشت میں، درمیانی بات میں، آخری بات میں جڑنے لگے، اللہ کے دین کی باتوں کو سننے لگے۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دل کی دنیا بدلی اور ان کے اندر ایک احساس پیدا ہوا کہ نہ میں جو لائف گزار رہا ہوں وہ بالکل غلط ہے، اسی لیے میں بے چین ہوں، میں پریشان ہوں۔ بے چینی کی اور پریشانی کی کوئی اور وجہ نہیں ہے، میں خود اپنے پیر پر کلہاڑی مار رہا ہوں۔ پھر جب ان کو کوئی بات دل پہ لگی، انہوں نے یو ٹرن لیا اور وہ اللہ کی طرف آئے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں چین، سکون، اطمینان اور امن و امان نصیب فرمایا۔ سورت کے ایک آدمی عجیب و غریب غفلت میں ان کی زندگی گزر رہی تھی، دوستوں کے نشے میں تھے، اللہ کو، اپنی موت کو، قبر کو، آخرت کو، حشر کو بھولے ہوئے تھے۔ اور آج دنیا کے ایک بڑے حصے کا یہی حال ہے کہ انسان اپنے اللہ کو بھولا ہوا ہے، اپنے پیدا کرنے والے کو بھولا ہوا ہے، اپنے پالن ہار کو بھولا ہوا ہے، اپنے خالق اور مالک کو بھولا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے انسان پریشان ہے۔ اگر میں میرے گھر کا راستہ بھول جاؤں پھر کیا ہوگا؟ کہ میں پریشان ہو جاؤں گا، بے چین ہو جاؤں گا، مجھے فٹ پاتھ پہ سونا پڑے گا، بغیر بچھونے کے سونا پڑے گا، مچھر میرا استقبال کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ میں اپنا گھر بھول گیا۔ اسی طرح جو بندہ اللہ کا گھر بھول جاتا ہے، اللہ کے گھر میں آنے کو اس کا جی نہیں چاہتا، پھر وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے سلسلے کو جاری فرمایا تھا۔ سب سے آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔
آپ خاتم النبیین ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر اب کوئی نبوت کا دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں تو یوں فرمایا کہ وہ انسان بالکل جھوٹا انسان ہے، وہ کذاب ہے۔ ہمارے نبی خاتم النبیین ہے۔ ہمارے نبی نے صاف اعلان فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، ہوگا تو نہیں لیکن اگر کوئی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر وہ صلاحیتیں اور وہ باتیں اور وہ انداز اور ان کی زندگی کو دیکھ کر وہ ساری باتیں ان کے اندر پائی جاتی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا اونچا مقام ہوگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا۔ آپ کا رعب بھی بڑا زبردست تھا، آپ کا رعب، آپ کا دبدبا، آپ کا ولولہ۔ کفار مکہ جو تھے نا وہ آپ سے کانپتے تھے اور مشرکین آپ سے ڈرتے تھے اور منافقین آپ کے قریب سے گزرنے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ ارے ہمیں دیکھ کر شیطان اور قریب ہو جاتا ہے کہ شاید ابھی گناہ کر لے گا، ابھی میری بات مان لے گا، ابھی میرے فندے میں پھنس جائے گا۔ لیکن یوں فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تو یہ حال تھا کہ فرمایا عمر تو جس گلی سے گزرتا ہے شیطان بھی اس گلی سے بھاگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا رعب ہوگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو پہلی زندگی ہے وہ بالکل غفلت میں، گناہوں میں اور بالکل شرک کے اندر زندگی گزر رہی ہے۔ اور ایک مرتبہ کفار مکہ کا مشورہ ہوا کہ یہ محمد جو ہے نا یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ایسا کچھ کیا جائے کہ یہ محمد ہی دنیا میں نہ رہے، تو نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری، تو کون ہے جو محمد کو قتل کر کے آئے؟ نعوذ باللہ اپنی زبان، کون ہے جو محمد کو شہید کر کے آئے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلال میں آ گئے، عمر جلال میں آ گئے، کھڑے ہوئے، کہا میں ہوں، میں ابھی جاتا ہوں اور محمد کو قتل کر کے آتا ہوں، ان کے قصے کو ختم کر کے آتا ہوں، ان کے قصے کو تمام کر کے آتا ہوں۔ ان کی وجہ سے پورے مکہ میں ایک شور برپا ہے اور ہمارے خاندان میں اختلاف ہو رہا ہے اور لوگ ایک اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اور ہمارے باپ دادا جو پہلے سے جس چیز کی پوجا کرتے تھے ان کو یہی وہ محمد ہے جو جھٹلاتے ہیں۔ تو آپ دیکھو مکہ والوں، نو ٹینشن ہو جاؤ، بے فکر ہو جاؤ، اب عمر جا رہا ہے اور عمر جا کر نعوذ باللہ محمد کو اب ان کا معاملہ میں ختم کر کے آؤں گا۔ میرے عزیزوں، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس ارادے سے کھڑے ہوئے، اس جذبے سے کھڑے ہوئے اور ننگی تلوار لی، مکہ کے کافر لوگ، مشرکین مکہ آپس میں خوشیاں منانے لگے۔ اب ہم ٹھنڈی سانس لیں گے، اب ہم اطمینان کی سانس لیں گے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رعب پہلے سے ہی بہت تھا، آپ کا دبدبا بہت تھا، آپ کا جوش بہت تھا، اور آپ بڑے بہادر زمانے جاہلیت سے ہی آپ سمجھے جاتے تھے۔ اس لیے کفار مکہ خوش ہوئے، اب ہم ٹھنڈی سانس لیں گے۔ اور حضرت عمر بھی ایک دم پکے ارادے کے ساتھ پیارے نبی کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن اللہ کی شان، نبی کو گرفتار کرنے آئے تھے، خود نبی کی محبت میں گرفتار ہو گئے، نبی کو گرفتار کرنے آئے تھے، خود نبی کے عشق میں گرفتار ہوئے، نبی کی غلامی میں آئے۔ اور یاد رکھنا صابری مسجد والوں، جو نبی کی غلامی میں آ جاتا ہے نا، اللہ اس کو دنیا والوں کی غلامی سے نجات دے دیتا ہے، اللہ اس کو دنیا والوں کی غلامی سے نجات دے دیتا ہے۔ آپ سوچیں گے، بار بار علماء کہتے ہیں نبی کی نقل اتارو، نبی کی نقل اتارو، نبی کی نقل اتارو، نوجوانوں نبی کی نقل اتارو، نبی کی نقل اتارو۔ تو یہ ہمیں بار بار کیوں تقاضا کرتے ہیں، کیوں مطالبہ کرتے ہیں؟ یہ علماء کرام کوئی آپ کے دشمن نہیں ہے،
یہ آپ کے خیر خواہ ہے، یہ آپ کی آخرت کے فکر مند ہے، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو پہلے ہی مرحلے میں معاف کر دے، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی قبر تحت نگاہ وسیع کر دی جائے، یہ علماء چاہتے ہیں کہ آپ کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جائے، یہ علماء چاہتے ہیں کہ آپ کو قبر میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، اللہ بھی آپ سے خوش ہو اور اللہ کے نبی بھی آپ سے خوش ہو، یہ علماء چاہتے ہیں کہ اللہ بغیر حساب کتاب کے ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، یہ علماء چاہتے ہیں کہ جنت میں اللہ تعالی ہمیں دخول اولی نصیب فرمائے۔ مسلمانوں کا ایک بڑا مجمع وہ ہوگا جو جنت میں داخل تو ہوگا لیکن سزا بھگتنے کے بعد، کسی نے زنا کیا ہوا ہوگا وہ اس کی سزا بھگتے گا، کسی نے چوری کی ہوئی ہوگی وہ اس کی سزا بھگتے گا، کسی نے کسی کا مال دبایا ہوگا وہ اس کی سزا بھگتے گا۔ جنت میں کوئی بھی برا انسان داخل نہیں ہوگا، اس ایک بات کو نوٹ کریں، جنت میں کوئی بھی انسان اپنے گناہوں کے ساتھ داخل نہیں ہوگا، اپنی برائی کے ساتھ داخل نہیں ہوگا، پہلے اللہ تعالیٰ اس کو پاک صاف کریں گے، اور پاک صاف کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہوگا کہ اللہ کا فضل شامل حال ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، جس کے ساتھ اللہ کے فضل والا معاملہ ہو گیا اس کے لیے تو بہار ہو گئی، اس کے لیے تو بہتری ہو گئی، اس کے لیے تو راحتیں ہی راحتیں ہیں، عیش ہی عیش ہے، آگے ساری منزلوں میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، کس کے لیے؟ فرمایا جس کے ساتھ اللہ کا فضل ہو گیا اور وہ جن کے ساتھ اللہ کا عدل ہو گیا، فضل نہ ہوا، اللہ انصاف پر آ گئے، اللہ تعالیٰ بڑے انصاف کرنے والے ہیں۔ قیامت کا دن جو ہے یہ انصاف کا دن ہے، کیسا انصاف ہوگا؟ ایک بکری نے دوسری بکری کے سینگ کو توڑ دیا، میرے عزیزوں یہ دل ہلانے والی بات ہے، یہ کوئی معمولی مثال نہیں ہے کہ بکری بے جان چیز ہے، اس پر شریعت کا کوئی مسئلہ نافذ نہیں ہوتا ہے اور وہ اوپر جا کر اور وہ مٹی بن جانے والی ہے اور بکری کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اس کے باوجود انصاف کا دن ایسا آنے والا ہے کہ ایک بکری نے دوسری بکری کے سینگ کو توڑا ہوگا دنیا میں، اللہ قیامت کے دن یہ دونوں بکریوں کو زندہ کرے گا اور اس بکری سے کہے گا کہ اس نے دنیا میں تیرا سینگ توڑا تھا نا، آج تو اس کا سینگ توڑ دے، یہ بکری اس کا سینگ توڑے گی، اب ہوا دونوں کا حساب برابر، پھر دونوں کو مٹی بنا دیا جائے گا، ایسا انصاف کا دن آنے والا ہے۔ ہم تو دنیا کی زندگی کو سیریس لیتے ہیں، تیل کا ریٹ بڑھ جائے سیریس لیتے ہیں، پیٹرول کا ریٹ بڑھ جائے اس کو سیریس لیتے ہیں، گیس بل بڑھ جائے اس کو سیریس لیتے ہیں، مہینے کی جو خرچی آتی ہے اس کو سیریس لیتے ہیں، اپنے بچوں کی اسکول کی اور ٹیوشن کی پڑھائی کو سیریس لیتے ہیں، لیکن موت جو آنی ہے اس کو نارمل لیتے ہیں، اللہ سے ملاقات جو کرنی ہے اس کو ایک دم ہلکے میں لے لیتے ہیں، پل صراط پر سے جو گزرنا ہے وہ تو شاید ہمیں کبھی یاد ہی نہیں آتا کہ کبھی مجھے پل صراط پر بھی گزرنا ہے، اور جب اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے اور حساب کتاب چل رہا ہوگا اور نامہ اعمال کھلے گا جس میں نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہوگی، جس میں نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہوگی، وہ جب سارا ماجرا سامنے آئے گا وہ سب بندہ اللہ کو بھول کر کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا؟ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ دنیا میں صرف کھاؤ پیو گھومو گھر خرچی چلاؤ اور مر کے ہمارے پاس آ جاؤ؟ کیا دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے ہے؟ کیا دنیا کی زندگی ٹائم پاس کرنے کے لیے ہے؟ نا 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 نا، دنیا کی زندگی بنانے کے لیے ہے، آخرت بنانے کے لیے ہے، آخرت سنوارنے کے لیے ہے، بڑے پیمانے پر آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ہے، صرف اپنی ذمہ داری نہیں ہے، ساتھ میں فیملی کی بھی ذمہ داری ہے۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو
جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ صرف اپنا مسئلہ نہیں ہے، ساتھ میں فیملی کا مسئلہ ہے۔ ہماری بیوی کی دینی تربیت کرو، ہم بھی دیندار بنے، ہماری بیوی بھی دیندار بنے، ہمارے بچے بھی دیندار بنے۔ مالدار بننا کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یوں فرمایا دیندار بنو۔ مالدار تو قارون بھی تھا اور فرعون بھی تھا اور حامان بھی تھا اور ابو جہل بھی تھا اور ابو لہب بھی تھا۔ مالدار ہونا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، دیندار ہونا کمال کی بات ہے، دیندار ہونا کمال کی بات ہے۔ زندگی کے اندر دین کا ہونا، دل دماغ پر آخرت کا سوار ہونا، دل دماغ پر آخرت کا چھا جانا، اذان کی آواز سنتے ہی مسجد کی طرف لپک جانا، اشراق کے وقت اشراق، چاش کے وقت چاش، اوابین کے وقت اوابین، اور تہجد کے وقت تہجد کی نماز، لمبی لمبی رات ہے اس میں 5-10 منٹ اپنے اللہ کے لیے نکالنا، اپنی قبر کو یاد کرنا، ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کی زندگی کو یاد کرنا اور اس کے لیے آنسو بہانا۔ ہم تو صرف محنت ہی کرتے رہتے ہیں، پیسے کے بارے میں محنت کرتے ہیں، گھر میں دینداری آ جاوے اس لیے محنت کرتے ہیں۔ اس عاجز کی ایک بات یاد رکھنا، صرف محنت سے بھی کام نہیں چلے گا، صرف دعا سے بھی کام نہیں چلے گا۔ صرف محنت سے کام چلتا تو بدر میں نبی کو اتنا لمبا سجدہ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، اگر صرف دعا سے کام چلتا تو نبی کو بدر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یوں فرمایا کہ یہاں تو محنت بھی ہوگی اور دعا بھی ساتھ میں ہوگی۔ یہ دونوں چیزیں، محنت اور دعا، یہ دو پر ہے جس سے انسان ترقی کرتا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں تہجد نہیں ہے تو ہمیں دعا بھی کرنی پڑے گی، محنت بھی کرنی ہوگی، رات جلدی سونا ہوگا، الارم رکھنا ہوگا۔ بندہ 1-1:30 بجے سوتا ہے اور کہتا ہے مجھے تہجد کی توفیق نہیں ہو رہی۔ جناب آپ تو خود اپنے پیر پر کلاڑی مار رہے ہو، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی مسئلے کے آپ 1:30 بجے سوتے ہو، کہاں سے آنکھ کھلے گی؟ بلکہ اکثر یہ بات تجربے میں آئی ہے کہ جو حضرات 1 بجے بعد سوتے ہیں ان کی فجر کی نماز کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے۔ تہجد کی بات بہت دور کی، اللہ والوں کی ایک تہجد چھوٹ جائے بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں ملا ہوں ایسے اللہ والوں سے، ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ان کی تہجد کی نماز چھوٹ گئی، مجھے کہنے لگے کہ بیٹا مجھ سے ایسا کیا گناہ ہو گیا آج میری تہجد نہ ہوئی؟ بیٹا کوئی نافرمانی ہو گئی؟ میں سوچ رہا ہوں، میں فکر مند ہوں، میں تہجد نہیں پڑھی یہ مسئلہ نہیں ہے، آج کی رات اللہ نے مجھے مصلی پر کھڑے ہوتے دیکھنا پسند نہیں فرمایا۔ بات یہ ہے، اسی لیے فرشتوں نے مجھے اٹھایا نہیں، ورنہ اللہ کے عاشقوں کو اور اللہ کے چاہنے والوں کو اور اللہ کے دیوانوں کو تو فرشتے اٹھاتے ہیں۔ آج کی رات مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے، آج کے دن میں مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے۔ 5-6 مرتبہ تو انہوں نے مجھے پوچھ لیا۔ میں نے کہا حضرت مجھے کیا معلوم کہ آپ سے کیا غلطی ہوئی، آپ سے کیا گناہ ہوا؟ ان کی بے چینی اور ان کی بے قراری اور ان کا پچھتانا اور نادم ہونا، شرمندہ ہونا، ارے اتنے شرمندہ ہوئے، دوسرے دن سے اللہ نے پھر ان کو تہجد کی توفیق دے دی۔ تو یہ ہیں اللہ والے، یہ ہیں اولیاء کرام، یہ ہیں اللہ کے عاشقوں کے دیوانے، جن کی ایک تہجد چھوٹی ہے نا تو بے چینی ان کو گھیر لیتی ہے اور وہ اس فکر میں آ جاتے ہیں کہ کیا ہوا کہ آج اللہ نے مجھے رات میں اپنے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں فرمایا۔ اور ہم میں سے مسلمانوں کا ایک کتنا بڑا مجمع ہے جو پوری فجر کی نماز غائب کر جاتا ہے اور اس کے تصور میں اور دل دماغ پر جوں تک نہیں رینگتی ہے کہ یہ میں نے کیا کیا، اور صبح 10 بجے اٹھ کر قضا کرنے کی بات تو بہت دور کی، چاش کی نماز پڑھنے کی بات تو بہت دور کی، بڑے مزے سے وہ ناشتہ کرتا ہے ملائی کا اور انڈے کا، اور اس کے بعد وہ دینی میسج فارورڈ کرتا ہے۔ عجیب حال ہے، آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ فجر کی نماز میں آتا نہیں ہے اور 11 بجتے ہی موبائل سے دین برسنا شروع ہو جاتا ہے، دین کی باتیں فارورڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو کیا کریں؟ دین کی باتیں فارورڈ نہ کریں، نا میں منع نہیں کرتا، میں فجر کی نماز کا کہنا چاہتا ہوں کہ فجر کی نماز چھوٹی ہو تو ہم بے چین ہو جائے، فجر کی نماز چھوٹی ہو تو ہم پریشان ہو جائے۔
ایک شخص میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے مولانا صاحب اللہ کا بڑا شکر ہے اب میرا نماز میں دھیان لگ رہا ہے، اب میرا نماز میں دھیان لگ رہا ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے۔ مولانا اس کے لیے مجھے بہت خرچہ کرنا پڑا نماز میں دھیان لگانے کے لیے۔ میں نے کہا کیا خرچہ کرنا پڑا، کیا ہوا؟ بولے میرے دل کی ایک طلب تھی، میں نے سنا تھا کہ جس کی نماز جاندار ہوتی ہے نا اس کی زندگی شاندار ہوتی ہے، اللہ اس کی پوری زندگی سنوار دیتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ تو میں ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا حضرت نماز بنانا چاہتا ہوں، نماز کو جاندار کرنا چاہتا ہوں، اس لیے حضرت جی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ حضرت نے فرمایا آپ کا وظیفہ یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھو اور نماز میں دھیان نہ لگے تو آپ کو 20 روپے صدقہ کر دینا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا بولے میرا نماز میں دھیان نہیں لگتا، میں 20 روپے صدقہ کر دیتا، میرا نماز میں دھیان نہیں لگتا، میں 20 روپے صدقہ کر دیتا۔ صدقہ کرتے کرتے کافی پیسے صدقہ ہو گئے۔ اب مولانا نماز پڑھتا ہوں، دھیان آگے پیچھے جاتا ہے تو اپنے آپ کو کہتا ہوں 20 روپے چلے جائیں گے، پھر میرا دھیان لگ جاتا ہے۔ تو مولانا اللہ کی شان، آہستہ آہستہ میرا دھیان لگنے لگا۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کون سے بزرگ کے پاس گئے تھے؟ تو انہوں نے ایک مفتی صاحب کا نام لیا جو تھوڑے سے سخت بھی ہے۔ میں نے کہا ہاں آپ صحیح جگہ پہنچے تھے، آپ کی تربیت شاید وہیں سے لکھی تھی، آج آپ کا نماز میں دھیان لگ گیا۔ ابھی 9 دن پہلے ایک شخص میرے پاس آئے، کہا مولانا صاحب اللہ کا بڑا شکر ہے میرا نماز میں دھیان لگنے لگا۔ ان کی پوری کیفیت چینج ہو گئی۔ میں نے پوچھا بیٹا نماز میں دھیان کیسے لگنے لگا؟ بولے مولانا میں 3 دن جماعت میں گیا تھا، پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں نے میرے دوست کو کہا تو یہاں کھڑا رہے، جنازہ رکھا ہوا تھا، میں نے کہا ذرا سو کر دیکھوں تو صحیح جنازے میں کیسا لگتا ہے۔ ہماری بستی کے کئی لوگ جنازے میں سو کر قبرستان پہنچے ہیں، تو میں جنازے کے اندر سو گیا، ہمت تو نہیں ہو رہی تھی، اور میں نے وہ بلیک کلر کی جو چادر تھی جو جنازے کے اوپر رکھتے ہیں، میں نے اس کو سر تک اوڑھ لیا اور میں 3-4 منٹ پڑا رہا۔ میں اندر بے چین ہو گیا اور ایک دم گھبرانے لگا، اور میں سمجھ گیا کہ اس میں سونا اتنی آسان بات نہیں ہے۔ پھر مجھے دل میں ایک خیال آیا کہ ایک دن تو اس میں ضرور سوئے گا، تیری ڈولی قبرستان کی طرف جائے گی اور تجھے قبر میں دفن کیا جائے گا۔ صابری مسجد والوں مجھے بھی دفن کیا جائے گا، آپ کو بھی دفن کیا جائے گا۔ اگر محمدی وردی اپنائی ہوگی، اگر حضور کے طریقوں پر چلے ہوں گے، اگر نبی والا چہرہ رکھا ہوگا، اگر اسلامی لباس اپنایا ہوگا، اگر ازار کو ٹخنوں سے اوپر رکھا ہوگا، اگر اپنے بچوں کو حافظ قرآن اور عالم دین اور اللہ کی دین کی محنت کرنے والا بنایا ہوگا، تو جب میں اور آپ جب قبر میں ہوں گے اس وقت ہماری آنکھیں جو ہیں وہ ٹھنڈی ہوگی اور انشاءاللہ آخرت کی بڑے پیمانے پر تیاری ہوگی۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا مولانا میں 5 منٹ کیا سویا، میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی، اب میرا نماز میں دھیان لگنے لگا، مجھے اپنی موت یاد آنے لگی، مجھے اپنی قبر یاد آنے لگی۔ صابری مسجد والوں قبر یاد آئے یا نہ آئے جانا ضرور ہے، ہم موت کو یاد کریں یا نہ کریں مرنا ضرور ہے۔ چاہے آپ فلیٹ بنا لو، بنگلہ بنا لو، شو روم بنا لو، پورے سورت کے مالک ہو جاؤ، ارے پوری دنیا کے بادشاہ ہو جاؤ، پھر اینڈ کیا ہے؟ موت ہے۔ ہر ایک کو جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ میرے عزیزوں کیا اللہ کو ناراض کر کے ہم مر جائیں گے؟ کیا حضور علیہ السلام کی زندگی سے دوری والی زندگی گزار کے مر جائیں گے؟ کیا ہیرو کی اور کرکٹروں کی نقل اتارتے اتارتے مر جائیں گے؟ کیا جھوٹ بول کر دنیا کماتے کماتے، رشوت لیتے لیتے، سود کھاتے کھاتے، جھوٹ بولتے بولتے میرے پاس معمولات کا وقت نہیں ہے، میرے پاس اللہ کے قرآن کا وقت نہیں ہے، مجھے تو تہجد کی توفیق نہیں ہوتی، کیا یہ باتیں کرتے کرتے ایک دم آخرت کو درکنار کر دیں گے؟
کیا ایسے ہی چلے جائیں گے؟ کیا ایسے ہی اللہ کو منہ بتائیں گے؟ فرمایا نا 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 نا، جو عقل مند انسان ہوتا ہے، جو ہوشیار انسان ہوتا ہے، جو سمجھدار انسان ہوتا ہے، جو چالاک انسان ہوتا ہے، وہ تو اچھی باتوں کو اپنے پلے باندھتا ہے، اور اپنے گنہگار ہونے کا اور ابھی تک کی زندگی جو غفلت میں گزاری ہے اس کو دل سے اقرار ہوتا ہے۔ ایسی مجلسوں میں دل سے اللہ سے باتیں کرو، ایسی مجلسوں میں دل سے اللہ سے باتیں کرو۔ مجلس ہونے کے بعد پتہ نہیں چلتا کیا بات ہوئی تھی، کیا بات نہیں ہوئی۔ ہاں فائدہ ضرور ہوگا، 4 دن پہلے کیا کھایا تھا معلوم نہیں ہے، لیکن اس سے طاقت بنی تھی۔ یہ دینی مجلس میں کیا سنا، یاد رہا نہ رہا، وقتی طور پر روحانیت بنے گی، اندر کی دنیا، وہ اندر دل جو ہے انشاءاللہ مضبوط ہوگا، آخرت کی سوچ آئے گی۔ جتنی دیر مجلس میں بیٹھو گے جھوٹ سے بچو گے، دھوکے سے بچو گے، تانے سے بچو گے، عیب سے بچو گے، موبائل کے غلط استعمال سے بچو گے، ٹائم پاس کرنے سے بچو گے۔ ہاں جب مسجد میں بیان ہو پھر اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کرو۔ جب مسجد میں بیان ہو پھر اعتکاف کی نیت سے بیٹھو، اور چالو بیان میں تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے باتیں کرو۔ تہجد کی باری آئے، ایک دفعہ کہہ دو اللہ جی میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں، توفیق دے دیجئے۔ گناہوں سے بچنے کی باری آئے، کہہ دو اللہ بے شک میں بہت بڑا گنہگار ہوں، گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، مالک توفیق دے دیجئے۔ ایسی کوئی بھی ٹاپک پر بات چل رہی ہو، اپنے بارے میں، فیملی کے بارے میں، امت کے بارے میں دعا کر لو۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ میں تذکرہ کر رہا تھا سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ مجھے مدینہ منورہ کی موت عطا فرمانا۔ زندگی ایسی گزاری تھی، وہ تمنا بھی کر سکتے تھے، ارے تمنا تو ہمیں بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مدینہ منورہ کی موت نصیب فرمائے، جنت البقیع کا مدفن نصیب فرمائے۔ تمنا تو ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہے اور تمنا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ یہ عاجز اس بات کو ثابت کرنے کے لیے یہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہے۔ آپ دعا کر رہے ہیں باری تعالیٰ مدینہ منورہ کی موت چاہتا ہوں، اور اے اللہ میں شہادت کی موت چاہتا ہوں۔ اور یہ بات بالکل سمجھ میں آنے والی نہیں تھی کہ مدینہ منورہ میں کسی کو شہادت کی موت ملے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک دم امن و امان کا ماحول تھا، اور کوئی کسی کو پریشان کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کوئی کسی کو بول نہیں سکتا تھا، کوئی کسی کو ڈانٹ نہیں سکتا تھا، کوئی کسی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ایک دم امن و امان، شانتی، ہر کوئی اپنی لائف گزار رہا تھا، اپنی آخرت بنا رہا تھا، اللہ کو راضی کر رہا تھا۔ اور میرے عزیزو مدینہ منورہ میں اتنا پرکیف ماحول تھا، تو مدینہ منورہ میں خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو امیر المؤمنین ہیں ان کو شہادت کی موت ملے، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں تھی۔ لیکن میرے عزیزوں اس عاجز کی ایک بات یاد رکھنا، دعا کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، دعا کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، لیکن جو بندہ مانگتا رہتا ہے نا، اور یہ دعا جب رنگ لاتی ہے تو پوری زندگی میں رنگ بھر جاتا ہے، پھر بہاریں ہی بہاریں آ جاتی ہے۔ اس لیے دعا پہ فوکس کرو۔ اگر مستقبل روشن چاہتے ہو دعا پہ فوکس کرو، اگر دنیا قدموں میں چاہتے ہو دعا پہ فوکس کرو، اگر اپنے بچوں کو کچھ بنتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو دعا پہ فوکس کرو۔ دعا یہ بہت بڑا بزنس ہے آخرت کا۔ دعا یہ اللہ سے لینے کا آسان فارمولہ ہے، آسان طریقہ ہے، مانگو اللہ دیں گے۔ پیارے نبی نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا تو عین عبادت ہے۔ ایک آدمی 5 منٹ نفل نماز پڑھ رہا ہے، اور دوسرا آدمی ادھر 5 منٹ اللہ میری دنیا بنا دے، اے اللہ میری دنیا بنا دے، اے اللہ میری دنیا بنا دے۔
دنیا کی دعا کر رہا ہے۔ یوں فرمایا وہ 5 منٹ نفل پڑھنے والے کو جتنا ثواب ملے گا اللہ کی ذات سے قوی امید ہے یہ 5 منٹ دعا مانگنے والوں کو اتنا ثواب ملے گا۔ وجہ پیارے نبی خود فرما رہے ہیں کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا تو عین عبادت ہے۔ آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، آقا فرماتے ہیں دعا تو مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا نے فرمایا کہ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے۔ آقا نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر پسندیدہ کوئی عمل نہیں۔ حضور خود فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر پسندیدہ کوئی عمل نہیں، لیکن افسوس صد افسوس ہمارے پاس دعا مانگنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ جب نماز کے بعد دعا کا وقت آتا ہے نا، شیطان ایسا کوئی کام یاد دلاتا ہے، انسان فوراً ایسا لگتا ہے کہ مصلی سے اچھل گیا ہو۔ نا 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 نا، کتنا اہم کام یاد آ جائے، اپنے آپ کو جماؤ۔ یا تو 3 وقت ایسے ہیں جب دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، 3 وقت ایسے ہیں جب دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 اذان اور اقامت کے درمیان، اذان اور اقامت کے درمیان۔ نمبر 2 فرض نماز کے بعد۔ نمبر 3 رات کے آخری پہر میں۔ یہ حدیث شریف کا مضمون آپ کو سنا رہا ہوں جس کا خلاصہ اس لیے اذان اور اقامت کے درمیان وقت ملا ہے، دعا کرو، اللہ کو منواؤ۔ مانگنا نہیں آتا بس اپنی زبان میں مانگتے رہو، مانگتے مانگتے مانگنا سیکھ جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ دینا بھی عطا فرما دیں گے۔ اللہ کے خزانے دینے کے لیے ہے، لینے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ ہم سے کچھ لینا نہیں چاہ رہے، اللہ ہمیں دینا چاہ رہے۔ خزانے رکھے ہی دینے کے لیے ہے، دینے کے لیے تیار ہے، اپنے اولیاء کو اور اپنے عاشقوں کو دے رہے ہیں۔ اللہ والے ایک ایک نعمت کو یاد کر کے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کا ایک جگہ سفر ہوتا ہے، جب وہ سفر کر کے ریٹرن آتے ہیں فوراً اب مناجات کرتے ہیں 2-3 منٹ کے لیے، کہتے ہیں میرے مالک آپ کا شکر ہے، آپ ہمیں عافیت سے لے گئے، وہاں آپ نے ہمیں شاندار کھانا کھلایا، اللہ آپ ہمیں عافیت سے ریٹرن لے آئے، میرے مالک یہ آپ کا احسان ہے، آپ کا کرم ہے۔ باری تعالیٰ اس سفر میں جن حضرات نے ہمیں محبت سے دیکھا ہو یا ہماری مجلس میں شرکت کی ہو یا ہم پر کسی طرح کا احسان کیا ہو یا کسی نے ہمارے لیے دعائیں کر دی ہو، اے اللہ ان تمام کو جزائے خیر عطا فرما، ان کی دنیا اور آخرت بہتر فرما۔ اے اللہ یہ سفر آپ ہی نے آسان فرمایا، آپ ہی نے ہمیں وہاں کچھ بولنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ مشائخ کا معمول بتا رہا ہوں آپ کو، ایک سفر کے بعد وہ پورے سفر کی ایک ایک نعمتوں کو یاد کر کر کے دعا کرنا نہیں بھولتے، اور اس سفر میں جتنی نمازیں پڑھی ہے اس پر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بھائی تعالیٰ آپ نے عصر کے وقت عصر پڑھنے کی، مغرب کے وقت مغرب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور کبھی وہ شکریہ ادا کرنا بھول جائے فجر میں اٹھ کر کرتے ہیں، جب تک وہ صحیح معنوں میں وہ پورا تذکرہ اللہ کے سامنے دوہرا نہ دے۔ حالانکہ اللہ کو سب پتہ ہے کہ یہ کیا کر کے آیا، لیکن ایک ایک چیز دہراتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے، اللہ ان کو خوشحال کرتے ہیں اور بہاریں عطا فرماتے ہیں، ان کی زندگی میں اللہ خود مزہ بھر دیتے ہیں۔ اے کاش ہم بھی عصر میں ہاتھ اٹھاتے، کہتے ہیں اللہ تیرا احسان ہے، تو نے رات میں میٹھی نیند سلایا، صبح تو نے شاندار طریقے پر اٹھایا اور آپ نے شاندار ناشتہ کروایا، فجر کی نماز کی توفیق عطا فرمائی، اشراق اور چاش کی توفیق عطا فرمائی، مجھ گنہگار کو، مجھ سیاہکار کو مسجد میں آنے کی، ظہر کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ باری تعالیٰ کتنے لوگ ہیں ہسپتال میں ہیں، بیچارے کھانا نہیں کھا سکتے، لیکوڈ پر ان کی زندگیاں گزر رہی ہے، تیرا احسان ہے، تو نے شاندار پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، تو نے رہنے کے لیے مکان عطا فرمایا۔ اللہ جی ابھی آپ مجھے عصر کی نماز میں لے آئے،
آپ اس کو معمولی نہ سمجھنا. آپ ایسا کر کر ایک ایک چیز کا شکریہ ادا کر کے دیکھو. شکریہ ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, شکریہ ادا کرنے سے نعمتوں میں بڑھوتری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ترقی نصیب فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو ہمارے اندر کا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہماری بستی میں کوئی بے نمازی نہ رہے, ہماری بستی میں بے حیائی نہ ہو. پوری بستی والوں کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو. آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ کی بستی والے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے, پورے سورت والوں کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے, پوری دنیا والوں کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے. یہ عاجز ایک عجیب و غریب آپ کو ایک عمل بتانے جا رہا ہے. مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے اگر ہندوستان والے اس پر اقدام کریں گے اور اس عاجز کی اس بات پر عمل کریں گے, اللہ کی ذات سے قوی امید ہے انشاءاللہ دینداری کا ماحول ہوگا, دینداری کا دورہ ہوگا, امن و امان اور انصاف کا ایک فضا قائم ہوگی. چھوٹے چھوٹے بچے ماں باپ کے فرما بردار ہوں گے, شریفانہ ان کا کردار ہوگا, مستورات پردے کے اندر ہوگی اور کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا, کوئی کسی کو ستائے گا نہیں. ہر کوئی آخرت کو یاد کر کے اپنی زندگی کو گزارے گا. وہ عمل کیا ہے ذرا اس عاجز کی اس بات کو تھوڑا دھیان سے سنیں, دل کے کانوں سے سنیں, اور بطور خاص ٹرسٹی لوگ اور مسجد والے اور مسجد کے اطراف والے اور گاؤں کے اور دیہات کے اور شہر کے وڈیل لوگ اور علماء اور اہل اللہ اور مشائخ ذرا اس عاجز کی اس بات کی طرف توجہ دیں. میرے عزیزوں, میں نوساری میں تھا, یو کے ایک قاری صاحب میرے پاس آئے, مجھے آ کر کہنے لگے مولانا صاحب. میں نے کہا آپ کیا کرتے ہو؟ کہا مولانا اللہ کا شکر ہے, میں دارالعلوم یو کے میں ہے, میں وہاں پڑھاتا ہوں. انگلینڈ میں ایک دارالعلوم ہے, وہاں پڑھاتا ہوں. کتنے سال سے پڑھاتے ہو؟ کہا 22 سال سے پڑھاتا ہوں. کچھ باتیں کہنے کے بعد ایک دم رونے جیسے ہو گئے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا مولانا میں آپ کو کیا بتاؤں. میں نے کہا نہیں کیا ہوا آپ بولو بولو. کہا مولانا ہم دیکھتے ہیں نوساری میں, اطراف میں, گجرات میں 10% لوگ نمازی ہے, 10%. آپ ہمارے یو کے میں آؤ گے نا تو آپ دیکھنا ہمارے یہاں 90% لوگ نمازی ہیں, 90%, 90%. اور پورے یو کے میں, پورے انگلینڈ میں آپ کہیں بھی چلے جاؤ, کسی مسجد میں بھی آپ چلے جاؤ, اگر 15 منٹ پہلے آپ مسجد میں نہ گئے تو آپ کو پہلی صف نہیں ملے گی. اگر آپ کو پورے انگلینڈ میں پہلی صف پکڑنی ہے تو آپ کو 15 منٹ پہلے مسجد میں آنا ہوگا. اور پورے انگلینڈ میں شاید آپ مجھے ایک مولانا ایسا نہیں بتاؤ گے کہ ان کی کبھی رکعت گئی ہو. یہ ساری ان کی باتیں سن کر میں تو ایک دم تعجب میں رہ گیا, جیسے میرے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو. پھر مجھے کہنے لگے مولانا میں بے چین اس لیے ہوں, میں ابھی اندر سے رو اس لیے رہا ہوں کہ وہاں جو دینداری آئی ہے وہ گجرات اور ہندوستان والوں کی برکت سے آئی. ایسی کیا بات ہو گئی کہ یہاں دینداری کا وہ معیار نہ رہا اور ہمارے یہاں دینداری اتنی بڑھ گئی. لوگ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. مسلمانوں کے بچے آپ کو بہت سے اسلامی وردی میں نظر آئیں گے, جبے میں نظر آئیں گے, سفید لباس میں آپ کو نظر آئیں گے. ہر چھوٹا بچہ آپ کو حافظ عالم بنتا ہوا نظر آئے گا. نوجوان آپ کو اللہ کے راستے میں قربانیاں دیتا ہوا نظر آئے گا. اکثر نوجوانوں کے چہرے پر آپ کو داڑھی نظر آئے گی. ایک تو انگلینڈ ہے, یو کے ہے, یو کے جیسا ماحول ہے اور وہاں بہت سی جگہ فحاشی ہے, قریانیت ہے, اس کے باوجود مستورات پردے میں ہے. میں نے ان سے کہا انشاءاللہ آپ دعا کرنا, ہم لوگ محنت کریں گے انشاءاللہ. اللہ کی ذات سے قوی امید ہے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی. ہم نے کہا ہم اپنا جذبہ تو رکھیں اللہ کے سامنے, ہم محنت کریں گے. میں نے ان سے ایک سوال پوچھا. میں نے کہا مولانا صاحب اتنا بتاؤ کہ یو کے میں یہ ماحول کیسے ہو گیا, مجھے یہ بات سنانی ہے. کہا مولانا اصل میں ہمارے یو کے میں مسجد کے اطراف میں اگر 1000 مکان ہے تو وہ پورے 1000 مکان میں مائک لگے ہوئے ہیں. کوئی مکان ایسا نہیں ہے کہ جس میں مائک نہ لگے ہوئے ہو, ہر مکان میں مائک لگا ہوا ہے.
یہ ہزاروں ہزار گھر میں اذان کی آواز پوری سنتے ہیں، یہ ہزاروں ہزار مکان میں یہ سب فضائل اعمال کی تعلیم سنتے ہیں۔ اگر مسجد میں صرف 5 منٹ کا مدرسہ ہوتا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، وہ 5 منٹ کا مدرسہ پوری مستورات سنتی ہے، جمعہ کے بیان وہ مستورات سنتی ہے، اور ہمارے یہاں اللہ والوں کی مشائخ کی آمد ہوتی رہتی ہے تو مستورات وہ سب بیان سنتی ہے۔ اب مرد 30 بیان سن کے اتنا اثر نہیں لیتا جتنا مستورات 3 بیان سن کے اثر لے لیتی ہے۔ تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ آہستہ آہستہ خلاصہ یہ ہے کہ ٹی وی کا آواز بند ہوا، کئی گھروں سے ٹی وی نکلی، اور جب مستورات نے آخرت کی بات سنی، موت کی بات سنی، اللہ سے ملاقات کی بات سنی، مستورات ایموشنل ہو گئی۔ اور مرد لوگ تو مسجد میں سنتے تھے، اب مستورات اور مرد دونوں کا ساتھ ہو گیا، مستورات کے اندر دینداری آئی، گھر سے فحاشی اور عریانیت ختم ہوئی، مستورات کے اوپر پردہ آیا، اور پھر ہم نے یہ طے کیا کہ ہمارے بچے حافظ عالم بنیں گے۔ اس لیے جہاں میں گیا تھا انگلینڈ میں 3-4 کے قریب مسجدیں تھی، اور ابھی الحمدللہ 86 کے قریب مسجدیں ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے، مائک سسٹم سے دینداری آئی اور لوگ اللہ کے دین کی طرف آئے، لوگوں کو حق بات سمجھ میں آئی۔ تو جب مستورات کو بات سمجھ میں آئی تو پورے گھر میں انقلاب آ گیا، اور ہر گھر سے بچہ حافظ عالم بننے لگا۔ یہ بات میں نے سنی عصر کی نماز کے پہلے، ان سے میں نے ملاقات کی، میں نے کہا دعا کرنا، انشاءاللہ ہم اس کی کوشش کریں گے۔ رات میں بروڈا کا سفر تھا، بروڈا کے ایک گاؤں میں ہم لوگ گئے، تو کافی لوگ الحمدللہ مجلس میں شریک ہوئے۔ مولانا صاحب وہاں کے مجھے ملے، میری ان سے کچھ بات چیت ہوئی، تو میں نے ان سے کہا مولانا صاحب ماشاءاللہ اچھے لوگ آ گئے تھے۔ بولے مولانا یہاں تو 1000 آئے نا، وہ گھر میں 2500 کے قریب لوگوں نے آپ کا بیان سنا۔ میں نے کہا یار پھر تو 3500 ہو گئے۔ بولے ہاں وہ کیسے؟ بولے یہ جمعہ مسجد ہے نا، چھوٹا سا گاؤں ہے مولانا، یہ جمعہ مسجد ہے، اس کے اطراف میں 1 سے 1.5 کلومیٹر تک شاید کوئی مکان ایسا خالی نہیں ہوگا جس میں مائک نہیں لگا ہوا ہے۔ میری گنتی کے مطابق 550 مائک لگے ہوئے ہیں۔ کیا بات کرتے ہو؟ بولے ہاں۔ میں نے کہا کتنی مسجد ہے؟ بولے 2-3 مسجدیں ہیں۔ مکتب چلتا ہے؟ ہاں۔ کتنے مکتب ہے؟ 1۔ مکتب میں بچے کتنے پڑھتے ہیں؟ بولے 1000 1000 بچے پڑھتے ہیں مکتب میں؟ بولے ہاں۔ چھوٹے گاؤں میں 1000 بچے؟ بولے ہاں۔ حافظ کلاس؟ بولے 4 حافظ کلاس چلتی ہے، ہر سال کئی بچے حافظ ہوتے ہیں، اور دیکھو چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر آپ کو اسلامی لباس نظر آ رہا ہے۔ میں نے کہا وجہ؟ بولے مولانا وہ مائک کی برکت ہو گئی، کئی گھروں سے ٹی وی کی آواز بند ہو گئے، کئی گھروں سے ٹی ویاں بالکل یوکے والی بات وہ کر رہا تھا مجھے۔ میں سمجھا شاید اللہ تعالیٰ مجھے یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ ثاقب اگر ہندوستان والے، دنیا والے اس بات کو دل پر لے لیں کہ مسجد والے ایک سسٹم طے کریں کہ انشاءاللہ ہم مائک کا نظام کریں گے، کتنا خرچہ ہوگا؟ 700-800 ہزار، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ گھر والے خود اپنا خرچ کر کے مائک لگائے تاکہ مائک لگانے کی اہمیت ہو اور مائک کی اہمیت کا پتہ چلے۔ ارے کچھ لوگ شروع تو کریں، 10 لوگ لگائیں، 20 لوگ لگائیں کہ یہاں جو بھی بیان ہوگا مستورات اپنے گھر میں بیٹھ کر سن سکتی ہے۔ کہا مولانا 550 مائک لگے ہوئے تھے، کسی گھر میں 2 نے، کسی گھر میں 4 نے، کسی گھر میں 7 نے، کسی گھر میں 8 نے، کسی گھر میں 10 لوگوں نے آپ کا بیان سنا ہے، تقریباً پورے گاؤں والوں نے آپ کا بیان سنا ہے۔ تو مولانا ہمارے یہاں اللہ والوں کی آمد ہوتی رہتی ہے، فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے، ہر گھروں میں آواز آتی ہے، تعلیم کرنے والے تو تعلیم کرتے ہی ہے، ہر گھروں میں آواز آتی ہے۔ میں نے کہا بچوں کی فیس کیا ہے؟ بولے فیس کوئی نہیں ہے۔ میں نے بولا پھر استاذ کتنے پڑھاتے ہیں؟ بولے 100 استاذ پڑھاتے ہیں۔ میں نے کہا 100 استاذ پڑھاتے ہیں؟ بولے ہاں۔ تو پھر ایک جملہ کہا مولانا 37 تو اسی گاؤں کے، 37 استاذ تو اسی گاؤں کے۔ میں نے کہا چھوٹے گاؤں کے 37 استاذ؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا اس گاؤں میں حافظ عالم کتنے ہیں؟ بولے 100 حافظ عالم ہیں اس گاؤں کے، چھوٹے سے گاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ، 100 حافظ عالم ہیں، 1000 بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، پورا پروڈکٹ نکل رہا ہے حافظ عالم کا، پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے،
اللہ کے راستے میں لوگ وقت لگا رہے ہیں. ایک نوجوان ملا, میں نے کہا آپ کا اللہ کے راستے میں وقت لگتا ہے؟ مولانا ابھی میں چلا لگا کر آیا ہوں, اللہ کے دین کی محنت کر کے آیا ہوں. بالکل UK والے کی بات یہاں میچ ہوئی. میں نے دیکھا یہ چھوٹے سے گاؤں میں دینداری کا پورا دورہ ہو گیا. تو میرے عزیزو, صابری مسجد والوں اور ہندوستان والوں, اطراف والوں, یہ عاجز آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہے, اگر ہر مسجد والے اس پر اقدام کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھروں سے بے حیائی ختم ہوگی, برائی ختم ہوگی, فحاشی ختم ہوگی, اور یانیت ختم ہوگی. یہ اصلاح معاشرہ کا بہت بڑا پیغام ہے. الحمدللہ فوراً ہم نے نوساری میں اس کی میٹنگ کرنا شروع کی. ایک جگہ میرا جانا ہوا, ان علاقے والوں کو سمجھایا, الحمدللہ علاقے والے تیار ہوئے, دوسرے علاقے والے تیار ہوئے, تیسرے علاقے والے تیار ہوئے. ابھی ہمارے یہاں الحمدللہ یہ 1-2 ہفتے میں 3 علاقے میں نوساری میں مائک لگ جائیں گے. جب 3 میں لگیں گے تو ان کو دیکھ کر ساری مسجدوں کے اطراف میں لگ جائیں گے. انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا. جب مستورات میں دینداری آئے گی نا تو میاں بیوی کے جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے, شادی کے رسم و رواج ختم ہو جائیں گے, یہ مردوں کے سود کے چکر ختم ہو جائیں گے, یہ لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے, یہ بچوں کا سامنے بولنا ختم ہو جائے گا. جہاں اللہ کا دین آئے گا, جہاں روشنی آئے گی, اندھیرا دوسرے رستے سے باہر چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی لیے بتایا, شام کو وہ تڑپ کے گئے اور رات میں اللہ تعالیٰ نے پورا نقشہ ہندوستان کے ایک گاؤں کا میرے سامنے کر دیا کہ دیکھو اگر اس ترتیب پہ چلو گے, اللہ نے دماغ دیا ہے, لوگ اس دماغ کو صرف بزنس پہ ہی لگاتے ہیں, پیسے پہ ہی لگاتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے, ارے لوگوں کو کچھ پڑی نہیں ہے, سب کو پیسہ چاہیے, پیسہ پیسہ پیسہ. لوگ پیسے کی طرف ہے. یہ لوگ ہمیں عزت دے سکتے ہیں, دنیا والے نہ عزت دے سکتے نہ ذلیل کر سکتے. نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, کہ عزتوں کو دینے والے اللہ ہے اور ذلیل کرنے والے بھی اللہ ہے. میرے عزیزو, ابھی تک کی زندگی ہماری غفلت میں گزری, گناہوں میں گزری, اس لیے اس پر ہمیں نادم ہونا چاہیے, شرمندہ ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. یہ عاجز 5-10 منٹ میں 1-2 باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہے کہ جو ندامت کر لیتے ہیں, جو اپنے آپ کو گنہگار سمجھ لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان بندوں سے بڑا پیار کرتے ہیں. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عزتوں کی چوٹیوں پر بٹھائیں اور اللہ تعالیٰ مجھے باعزت کریں, اور یہ ہر انسان کا عزت نفس کا تقاضا ہے, فطری تقاضا ہے. ہر کوئی عزت چاہتا ہے, کوئی ذلت ہی نہیں چاہتا. ایک بچہ بھی عزت چاہتا ہے. 2 دن کا بچہ ہے, مسکرا کر بات کرو, آپ کو دیکھ کے مسکرائے گا. اور 2 دن کا بچہ ہے, اگر اس کی بے عزتی کرو, ہے ایسا بولو, رونا شروع کر دے گا. 2 دن کا بچہ بھی ذلت کو برداشت کرتا نہیں ہے. اللہ کے نبی کو اللہ نے عزت دی, صحابہ کو عزت دی, مومنوں کو بھی اللہ عزت دیں گے اگر ہم صحیح معنوں میں مومن ہو جائیں. اگر کوئی عزت چاہتا ہو, عزت کا فارمولہ سمجھ لیں, اگر وہ فارمولے پر جاؤ گے تو عزت ملے گی, وہ فارمولے سے ہٹو گے تو عزت ملے گی لیکن خطرہ بھی ثابت ہو سکتا ہے. صرف عزت کا مل جانا اور شہرت کا مل جانا کمال کی بات نہیں ہے. ہیرو لوگوں کے پاس بھی عزت ہے, شہرت ہے. کیا ہیرو لوگ کامیاب ہے؟ کرکٹروں کے پاس بھی عزت ہے, شہرت ہے. کیا کرکٹر لوگ کامیاب ہے؟ ارے اللہ کے دین کی وجہ سے کہ انسان کے اندر تواضع آ رہی ہو, اخلاص کوٹ کے بھرا ہوا ہو, اور انسان اپنی میں کو ختم کر چکا ہو اور اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں گم کر چکا ہو اور فنائیت کے مقام پر جا رہا ہو, اور اللہ اس کو عزتوں کی چوٹیوں پر بٹھا رہے ہوں, تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اصل عزت ہے جو اس سے دنیا میں بھی کام آئے گی, جو اس سے آخرت میں بھی کام آئے گی. یوں فرمایا عزتوں کا اصل فارمولہ من تواضع للہ, جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکائے گا, رفعہ اللہ, اللہ اسے باعزت کرے گا. ومن تکبر, اور جو شخص تکبر کرے گا, وضعہ اللہ, اللہ اسے ذلیل کرے گا. تو ایک بات طے کرو کہ انشاءاللہ ہم تواضع کریں گے. تواضع کا کیا مقصد ہے؟ دین کا کام بند کر دے؟
کہا نا 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 نا، چھوٹے بن کر کریں، عاجزی کے ساتھ کریں، اپنے آپ کو مٹا کر کے کریں، جو کام ہو رہا ہے اس کو اللہ کا کرم سمجھیں، اللہ کا فضل سمجھیں۔ اگر لوگ ہم سے متاثر ہو رہے ہو تو یوں سمجھیں کہ یہ در حقیقت اللہ نے جو ستاری کی چادر ڈالی ہے اس کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں، ورنہ اگر یہ ستاری کی چادر ہٹا لے تو کوئی ہمیں دیکھنا پسند نہ کرے، کوئی ہم سے بات کرنا پسند نہ کرے۔ ہم نے جو گناہ کیے ہیں اگر اللہ اس کی بدبو ظاہر کر دے تو کوئی ہماری طرف دیکھنا پسند نہ کرے۔ تو در حقیقت جو انسان کی عزت ہوتی ہے وہ اللہ کی ستاری کی چادر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو تواضع، عاجزی، انکساری، یہ ساری چیزیں ہیں جس سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ ملا تو سب ملا، اور اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ اسی پر ایک دو بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک بادشاہ گزرا ہے مامون الرشید، آپ نے نام سنا ہوگا، مسلمان بادشاہ تھا لیکن زندگی غفلت میں گزری، عیاشیوں میں گزری، بہت راحت میں، آرام میں ان کی زندگی گزری۔ نزا کا وقت آیا، انتقال کا وقت آیا۔ جب نزا کا وقت آتا ہے نا تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میری آخری گھڑیاں ہیں۔ ہمارے یہاں ایک شخص کا انتقال کا وقت قریب آیا تو گھر والے ان کو دکان پر لائے اور دکان بتائی، پھر 5-6 لوگ ان کو گھر لے گئے۔ مجھے کسی نے بتایا تو میں نے معلوم کیا کہ ایسا کیوں کیا؟ بولے کہ ابھی ایک رسم چلی ہے، اور یہ پرانی گیروں کے یہاں رسم چلتی تھی، اپنے مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ کرتے ہیں۔ میں نے بولا کیا کرتے ہیں؟ بولے ایسا لگتا ہے کہ انتقالوں کا سیٹ آدمی ہے تو اس کو اس کی پراپرٹی ایک مرتبہ بتا دیتے ہیں کہ دیکھ یہ تیری پراپرٹی تھی، اور پھر اس کو گھر لے جاتے ہیں کہ اب چاہے تو مر جائے۔ اللہ اس کو دنیا بتاتے مارو گے۔ مشائخ تو یوں فرماتے ہیں کہ انتقال کا وقت ہو نا تو اپنے بچوں سے ایک بات کہہ رکھیں کہ بچوں اگر تم کو ایسا لگے نا میرے انتقال کا وقت ہے تو کبھی بھی یہ مت کہنا کہ ابا میرے کو پہچانو۔ بیٹی دور سے آتی ہے، ابا میرے کو پہچانو، پہچانتے کہ نہیں؟ یہ نواسے کو پہچانو۔ ارے یہ اللہ کو پہچاننے کا وقت ہے کہ نواسے کو پہچاننے کا وقت ہے؟ اکھی زندگی تو تیرے کو پہچانا، تیرے لیے قربانی دی، تیرے نواسے، اب اس کو اللہ اللہ کر کے جانے دینا، کلمہ پڑھ کے جانے دینا۔ تو ایسا بھی ہوتا۔ مامون الرشید انتقال کا وقت آیا تو چارپائی پر لیٹے تھے، خادم کو بلایا اور کہا کہ نیچے میرے لیے دری بچھا دے، میرے لیے چادر بچھا دے۔ اب یہ تو بادشاہ تھے، شاہی فرمان جاری ہوا، اس کو تو پتہ نہیں کہ نزا کا وقت ہے، اس نے دری بچھا دی۔ مامون الرشید خود کھڑے ہوئے اور چارپائی پر آئے، وہ نیچے دری پر آئے اور لیٹنے لگے، تڑپنے لگے اور ایسے مچلنے لگے اور کہنے لگے اے حقیقی بادشاہ، فانی بادشاہ پر رحم فرما۔ اے حقیقی بادشاہ، فانی بادشاہ پر رحم فرما۔ یعنی کہ اللہ آپ تو حقیقی بادشاہ ہے، میں تو وقتی طور پہ بادشاہ تھا، ہماری بادشاہت تو ہمیشہ رہتی نہیں، تو میری زندگی تو غفلت میں گزری ہے، گناہوں میں گزری ہے، اس کا میں اقرار کرتا ہوں، میں نے بہت غلطی کی، میں نادم ہوں، ابھی آخری وقت ہے۔ اے خلاصہ یہ ہے، اے حقیقی بادشاہ، فانی بادشاہ پر رحم فرما، یعنی میری مغفرت فرما۔ یہ تڑپ کے ساتھ ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ مامون تیرے ساتھ کیا گزرا؟ کہا بھائی میری زندگی تو بہت کٹھن گزری تھی، بہت غفلت میں گزری تھی، لیکن موت کے وقت وہ جو تواضع اور عاجزی کی تھی نا اللہ کے سامنے کہ حقیقی بادشاہ میں فانی بادشاہ ہوں، مجھ پر رحم فرما، وہ تواضع کی برکت سے اللہ پاک کو رحم آ گیا، اور خلاصہ یہ کہ اللہ نے میرے سب گناہ معاف کر۔ اتنی پسند ہے اللہ کو تواضع کہ موت کے پہلے 2-3 منٹ عاجزی کر لی۔ یہ اللہ ہی ہے جو اتنا بڑا دل رکھتے ہیں، جو معاف کر سکتے ہیں، ورنہ دنیا والے کبھی معاف نہ کرے، تانے دیتے دیتے تھک جائیں۔ ماں باپ بھی بہت سی مرتبہ معاف کرتے ہیں، کئی سنا دیتے ہیں کہ تو نے ایسا کیا اب آگے ایسا مت کرنا۔ ایک اللہ ہی ہے جو
بندوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک تو بڑے اللہ والے بادشاہ گزرے، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ کی علیہ، ان کے انتقال کا وقت آیا تو وہ بھی زمین پر اس طرح لیٹ گئے اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ باری تعالیٰ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، گناہوں بھری زندگی گزاری ہے، اللہ اگر آپ معاف کر دیں تو آپ کے فضل کی بات ہے، اور اگر آپ پکڑ لیں تو عدل کی بات ہے، اگر آپ رحم کر دیں تو یہ آپ کے فضل کی بات ہے، اور اگر آپ مجھے پکڑ لیں تو یہ عدل کی بات ہے، انصاف کی بات ہے کہ میں نے گناہ کیے، آپ چاہے تو پکڑ لیں، لیکن میرے مالک میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سچے رسول ہیں۔ یہ کہتے کہتے ابھی یہاں تواضع کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ پڑھنے کی توفیق دی ہے، اور کلمے کے ساتھ دنیا سے بڑی شان سے زندگی گزار رہے ہیں، بہت نیک دل بادشاہ ہے، اور انتقال کے وقت ایسی عاجزی کر رہے ہیں، تواضع کر رہے ہیں۔ ایک شخص تھے، وہ پوری زندگی ان کی شراب میں، کباب میں، گناہوں میں گزری۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ان کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے ساتھ کیا گزری، کہا اللہ نے مجھ پہ رحم کر دیا۔ اچھا کون سی بات کام آ گئی؟ کہا میرے انتقال سے پہلے مجھے پتا چلا کہ اب شاید میں دنیا سے چلا جاؤں گا، تو میں نادم ہو گیا اللہ کے سامنے، میں شرمندہ ہو گیا، اور میں نے کہا اے آسمان و زمین کے مالک، اے دنیا اور آخرت کے مالک، اس شخص پر رحم فرما جس کے پاس نہ دنیا ہے، جس کے پاس نہ آخرت ہے۔ اللہ میں نے زندگی ایسی گزاری، نہ دنیا بنا سکا نہ آخرت سنوار سکا۔ میری یہ تواضع اللہ کو ایسی پسند آئی کہ اللہ نے میرے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے۔ میرے عزیزوں، یہ انتقال کے وقت تھوڑی دیر کی تواضع پہ اللہ کو اتنا رحم آ رہا ہے، تو جس کی پوری زندگی تواضع کے ساتھ گزری ہوگی، خدا کے دربار میں اس کا کتنا اونچا مقام ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، یہ جو انتقال کے وقت تواضع کی توفیق ملی ہے نا، یہ زندگی کی کوئی نیکی اللہ کو پسند آئی ہوگی، اسی لیے موت کے وقت عاجزی کی توفیق عطا فرمائی۔ عاجزی و انکساری میں کیسی لذت ہے، یہ رئیس و نواب کیا جانے، یہ رئیس و نواب، عاجزی و انکساری میں کیسی لذت ہے، یہ رئیس و نواب کیا جانے۔ آگے کا شعر یاد نہیں آ رہا ہے۔ خلاصہ یہ ہے میرے عزیزوں کہ اللہ تعالیٰ عزتوں کی چوٹیوں پر جو بٹھاتے ہیں وہ تواضع کی برکت سے بٹھاتے ہیں۔ ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے جس کا خلاصہ یہ عاجز آپ کو پیش کرنا چاہتا ہے کہ ایک بدکار عورت تھی، وہ زناکار عورت تھی، اللہ کو ناراض کرتی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں سجتی، تیار ہوتی، اپنے بیڈ پر بیٹھتی اور دروازہ کھول دیتی، نوجوان لوگ اس کو دیکھتے، گناہ میں ملوث ہوتے۔ اللہ کی شان، ایک نیک نوجوان لڑکا، اللہ کو چاہنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا، گناہوں سے بچنے والا، اس کا وہاں سے گزر ہوا، اس کی دروازے کے اندر نظر پڑی، اس کی دل کی دنیا بھی کچھ بدل گئی۔ وہ بھی اندر آیا، معلوم کیا کہ یہ کیا پیسے لیتی ہے، تو بتایا کہ 1000 دینار لیتی ہے۔ حالانکہ نیک لڑکا ہے، اسی لیے کہتے ہیں اپنی نظر کی حفاظت کریں، نہ ہم یوں نہ سمجھے کہ ہم نیک ہیں، ہم تقوی والے ہیں۔ یہ نظر ایسی چیز ہے نا، اگر یہ نظر اٹھتی ہے تو پھر شیطان اپنا کام کر گزرتا ہے۔ اس لیے نظر کی حفاظت، اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعا، موبائل میں بھی نظر کی حفاظت، سڑکوں میں بھی نظر کی حفاظت۔ یعلم خائنۃ الاعین، تیرا اللہ تو آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، تم اپنے سینوں میں کیا بھید چھپائے ہوئے ہو، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ تو اس نے معلوم کیا 1000 دینار، اس نے سوچا یہ خوبصورت ہے تو مجھے اس کے پاس جانا چاہیے، کچھ وقت بتانا چاہیے، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ وہ مزدوری کرنے لگا، محنت کرنے لگا، 1000 دینار جمع کیے اور اس عورت کے پاس آیا، 1000 دینار جمع کروائے۔ اس کے بعد اس نے اپنے بیڈ پر بیٹھنے کی اجازت دی۔ جب وہ اس کے بیڈ پر بیٹھا، اس کے پلنگ پر بیٹھا، ایک دم سے ہینگ مار گیا اور ایک دم سکتہ طاری ہو گیا۔ اس نے کہا بھائی آپ کو جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام آپ کر گزرو، آپ اپنی خواہش پوری کر لو۔ اس نے کہا اصل بات یہ ہے
میں اپنے نفس کی وجہ سے آ گیا تھا، لیکن جب یہ پلنگ پر بیٹھا ہوں، میں نے زندگی میں کچھ نیکیاں کی ہے، اس کے کرم سے کچھ عبادت کی ہے، اس کو منانے کی کچھ کوشش کی ہے، اس کو راضی کرنے کی کچھ کوشش کی ہے۔ ڈر اس بات کی لگتی ہے کہیں ایسا نہ ہو آپ کو ہاتھ لگ جائے، کہیں اللہ ناراض ہو کہ میری پچھلی سب پر پانی نہ پھیر دے، اس لیے اللہ کا خوف سامنے آ گیا۔ میں اپنی پچھلی نیکیوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے کہا آپ 1000 دینار لائے، اتنی محنت سے لائے، کہا میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، یہ 1000 دینار بھی تیری نظر ہے، یہ تو لے لے، میں میرے اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کہا میں اپنے علاقے کی طرف جاتا ہوں۔ جیسے ہی وہ باہر جانے لگا تو اس عورت نے کہا کہ آپ کس علاقے میں رہتے ہو، آپ کہاں رہتے ہو؟ اس نے جگہ بتا دی۔ وہ نوجوان زنا سے بچ کر، اپنے آپ کو بچا کر، وہ گاؤں چھوڑ کے نوجوان آگے کی طرف اپنے گاؤں کی طرف چلا گیا۔ ایک بندہ گناہ سے بچتا ہے نا، اس کا اثر سامنے والے پر بھی ہوتا ہے، بستی والوں پر بھی ہوتا ہے، علاقے والوں پر بھی ہوتا ہے۔ ایک اللہ والے خالی وہ گناہوں سے بچنے کا تھان لیتے ہیں نا، ان کی برکت سے کبھی اللہ ہزاروں کو، لاکھوں کو، کروڑوں کو اللہ گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ یہ ایک ٹاور ہے، جو بندہ گناہوں سے بچتا ہے اس کے آس پاس رہنے والوں کو اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اس زناکار عورت کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یار اس نوجوان نے تو زندگی میں ایک بھی مرتبہ زنا نہ کیا، پہلا ہی موقع تھا اور اللہ کا خوف اس پر چھا گیا۔ تیرا کیا ہوگا اللہ کے دربار میں جب تو آئے دن یہ گندا کام کرتی رہتی ہے؟ تو اپنے اللہ کو کیا منہ بتائے گی؟ یہ بات اس کے دل میں دھچکا لگا کہ جب وہ پہلی مرتبہ زنا کرتے ہوئے اتنا اللہ سے ڈرتا ہے تو مجھے بھی تو آخرکار اللہ کے پاس جانا ہے، مجھے بھی اپنے اللہ سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے ڈرنا چاہیے۔ چل ایک کام کرتی ہوں، توبہ کرتی ہوں اور اسی کے پاس جاتی ہوں۔ وہ نوجوان آیا تھا، اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی۔ اس نے وہ بیڈ پر بیٹھ کر جو اللہ کی محبت کی باتیں کی اور جو اللہ کے خوف کی باتیں کی اور جو 1000 دینار کو جو ایک طرف کر دیا اور وہ دروازے سے باہر نکل گیا، یہ بات اس کے دل پر جو چوٹ کر گئی، یہ اس نوجوان کا گاؤں پوچھتے پوچھتے اس کے گاؤں میں پہنچی، وہ علاقے میں پہنچی۔ لوگوں سے پوچھا اس قسم کا کوئی نوجوان ہے؟ بولے ہاں وہ تو بڑے اللہ والے ہیں، نیک صالح نوجوان ہے، وہ اس مکان میں رہتا ہے۔ تو اس نے جا کے مکان کھٹکھٹایا کہ چلو ان سے کوئی درخواست کر دوں کہ میں نے توبہ تو کر لی ہے، لیکن جوانی میں شوہر میاں بیوی کی آپس میں ایک ضرورت تو ہوتی ہے، چلو میں اسی سے شادی کا پیغام دے دیتی ہوں۔ ایسا قیمتی نوجوان مجھے کہاں ملے گا، اتنا نیک نوجوان مجھے کہاں ملے گا؟ اس نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اللہ کی شان، وہی نوجوان آیا اور اس نے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا اور اس پر نظر پڑی تو یہ ایک دم گھبرا گیا کہ جس گناہ سے بچ کے میں 1000 روپے کو ٹھوکر مار کے یہاں آیا، وہ گناہ ایک دم میرے گھر تک آ گیا اور میں پھر پھنس جاؤں گا۔ اللہ کا خوف اس کے دل پر طاری ہوا اور اس نے ایک چیخ لگائی، آہ بھری، اور اسی جگہ اس کا انتقال۔ اللہ کیسے اللہ کے خوف والے لوگ تھے، اور ہم تو بنداس گناہ کر لیتے ہیں۔ شاید اللہ تعالیٰ کی طاقت کو نہیں جانتے، قدرت کو نہیں جانتے، قیامت کے دن کو صحیح معنوں میں نہیں جانتے، آخرت کی زندگی کو صحیح معنوں میں نہیں جانتے۔ دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا، ارے ہماری طرح دیکھا جائے گا سوچ کے کئی قبریں آج بن چکی ہے، وہ سب شاید کتنے اس میں سے پریشان ہوں گے۔ میرے عزیزوں، دیکھا جائے گا کر کے کئی آنکھ بند ہو گئی نا، کوئی پڑھ کے بخشنے والا نہ ہوا نا، اور اگر اللہ کا غصہ ہم پر ہو گیا نا تو میں اور آپ کہیں کے نہیں رہیں گے، دوبارہ دنیا میں آ بھی نہیں سکیں گے، کسی کو سمجھا بھی نہیں سکیں گے، نیکی کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، توبہ کی توفیق بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے آج موقع ہے، بستی والے جمع ہو گئے تو خیر اس کی دفن گیری نے سب ہو گئی۔ پھر گھر والوں کو بھی رحم آیا کہ یہ عورت اچھی نیت سے آئی ہے، ہمارا بیٹا سمجھ نہیں پایا، اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا، وہ دنیا سے چلا گیا۔ تو بستی والوں نے اس کو ایک بات رکھی کہ اگر آپ چاہتی ہو تو یہ ان کے بھائی ہیں، ماشاءاللہ آپ کے سامنے بڑے خوبصورت ہیں اور صالح نوجوان ہیں، اگر آپ چاہتی ہو تو آپ کا نکاح ان کے بھائی سے کر دیا جائے۔ تو اس نے کہا بہت اچھا، میں تو گناہوں سے بچنا چاہتی ہوں، اب میں
اس کی برکت سے اللہ نے مجھے گناہ سے بچایا ہے۔ میرے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا کہ یہ بندہ جب پہلی مرتبہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تو میں تو کئی مرتبہ اللہ کو ناراض کر چکی ہوں، میں اپنے اللہ کو کیا منہ بتاؤں گی۔ عجیب بات ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کی شادی اس کے بھائی سے ہو گئی اور اس نے عجیب و غریب نیکوکاری والی زندگی گزاری اور 7 بیٹے ہوئے، 7 اولاد ہوئی اس کے بھائی سے، اور عجیب بات لکھی ہے 7 اپنی جگہ پر وقت کے بڑے بڑے اولیاء میں سے شمار۔ وہ 7 بچے جو ہوئے ہیں وہ وقت کے بڑے اولیاء میں سے شمار ہوئے۔ پہلی زندگی تو گناہوں میں گزاری تھی، لیکن توبہ ایسی کی کہ خدا کے دربار میں سرخ روح ہو کر حاضر ہوگی۔ اس لیے ہماری زندگی پہلی گناہوں میں گزری ہے، لیکن میرا عزیزو ابھی بھی وقت گیا نہیں ہے، ابھی موقع ہے، سانس چل رہی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ معاف کر دینے کے لیے تیار ہے۔ کل سے ہمت کریں گے، کل سے ہمت کریں گے، کئی سال گزر گئے، رمضان سے توبہ کریں گے، کئی رمضان گزر گئے، کل سے نہیں، رمضان سے نہیں، ابھی سے کیا پتہ آج کی رات ہم دنیا سے چلے جائیں، کیا پتہ کل کی رات چلے جائیں، اگر نہ بھی گئے ایک رات تو ضرور ہم اس دنیا سے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو مرنے سے پہلے سچی توبہ کی اور آخرت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کی، اور دینی مجلسوں میں اور دیگر ماشاءاللہ آپ کے یہاں جو اللہ والوں کے بیانات ہیں اس میں شرکت کرنے کی اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے اندر باہر کی لائٹوں کو بند کر دیجئے اور اپنی آنکھوں کو بھی بند کیجئے اور اپنی گردن کو جھکائیے۔